پچھلے پروگرام میں ہم نے اپنے ناظرین سے وعدہ کیا تھا کہ فرشتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت ساری ہمیں ای میلز بھی آئی ہیں کہ لوگ حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ فرشتے کیا ہیں، کیسی مخلوق ہیں۔ جیسے انسانوں کو اللہ نے مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا، تو ملائکہ کی تخلیق کس مادے سے یا کیسے ہوئی، اور سوالات ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے، اور انسانوں سے زیادہ ہے یا انسانوں سے کم ہے، اور اللہ نے ان کا مقصد جو تخلیق ہے وہ ذرا فرما دیجیے۔ اصل میں ملائکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ خلقت الملائکۃ من نور، کہ ملائکوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ وخلق الجان من نار، اور یہ وہ جان کو، جنوں کو شعلہ زن آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ وخلق آدم ما وصف لکم، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جو اللہ نے بیان کیا، یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو پیدا کیا اور اس کے اندر روح ڈال دی، اور اس سے فرشتوں کی تخلیق کی، اور فرمایا کہ تم 20 لاکھ ہو جاؤ۔ تو 20 لاکھ فرشتے سب پہلے اول وہلہ میں پیدا ہوئے، اور وہ فرمایا کہ چیونٹیوں کی مقدار جو ان کا حجم تھا اس طریقے سے پیدا ہوئے، اور اتنی کثیر تعداد ہے کہ جیسے قرآن کریم میں سورۃ مدثر میں اللہ نے فرمایا کہ وما یعلم جنود ربک الا ھو، کہ ان فرشتوں کی تعداد تیرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، اتنی تعداد ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے رب کریم تیرے ساتھ آسمانوں پہ اور کون رہتا ہے؟ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میرے فرشتے رہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ کتنی تعداد میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ 12 قبیلے ہیں، فرشتوں کے 12 قبیلے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ایک قبیلے کی تعداد کتنی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 زمینوں کے ذرات کی مقدار ان فرشتوں کی تعداد ہے۔ ایک قبیلے کی یا سب کی؟ نہیں، جو ایک قبیلے کی۔ اچھا اچھا، تو 7 زمینوں کی ذرات کی تعداد کے برابر ایک قبیلے کی تعداد ہے، اور وہ 12 قبیلے آپ اندازہ لگائیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، بحقی کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے، تو فرشتوں سے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے کوئی آواز سنی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے کچھ نہیں سنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آسمان کی چرچراہٹ سنی ہے، اور فرمایا کہ آسمانوں پر اتنے فرشتے ہیں کہ ایک بارش کی مقدار بھی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی فرشتہ یا تو سجدے میں یا رکوع میں یا قیام میں نہ ہو۔ اس قدر تعداد ہے فرشتوں کی۔ چنانچہ ایک حدیث میں تو عجیب وہ آتا ہے کہ ایک فضا کے اندر ایک نہر ہے، وہ اتنی بڑی نہر ہے کہ 7 زمینوں سے 7 گنا بڑی نہر ہے، 7 زمینوں سے بھی 7 گنا بڑی نہر ہے۔ اس میں روزانہ ایک فرشتہ اترتا ہے، اور اس کا حجم اتنا ہے کہ وہ پوری نہر کو گھیر لیتا ہے، اور اس میں وہ غسل کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ جبرائیل ہے، اور ایک اور روایت میں دوسرے کسی فرشتے کا نام ہے۔ تو وہ اس کے اندر اتر تو غسل کرتا ہے، غسل کر کے جب باہر نکلتا ہے تو اس سے جو نور کے جو قطرے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے کے برابر ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ واہ، اتنی تعداد ہے۔ تو اس لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ جنات کی تعداد انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے، اور فرشتوں کی، ملائکہ کی تعداد جو ہے جنات سے 9 گنا زیادہ ہے۔ اور فرشتوں میں ایک قسم ہے روح کہلاتی ہے، ان کی تعداد فرشتوں سے 9 گنا زیادہ ہے۔ اور ایک فرشتوں کی نوع کا نام ہے کروبیون، فرمایا کروبیون جو ہے وہ روح سے بھی 9 گنا زیادہ ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی، ہاں۔ تو اتنی بڑی تعداد ہے ان کی کثیر۔ اور ویسے اسلام میں فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے، اس لیے قرآن کریم میں بھی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، تو فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے مختلف کام ان کے ذمہ لگا رکھے۔ اچھا حضرت، یہ تو بہت ہی وسیع ایک موضوع ہے، اس کا انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں بھی اس کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ سے پوچھیں گے کہ فرشتوں کی اللہ نے کوئی ڈیوٹیاں بھی لگائی ہوئی ہیں، اور کس طرح فرشتے ہماری روزمرہ کی زندگی پر اگر اثر انداز ہوتے ہیں تو کس طرح اثر۔ اچھا حضرت، بریک